میری پسند کی شادی تھی اور مزمل مجھے بہت محبت کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی محبت تھی اور پھر میری شادی مزمل کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے بعد مزمل کی محبت میں اور بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ مزمل مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی مرضی سے جہاں چاہتی آ جا سکتی تھی۔ مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ میرے 2 بچے تھے جو ابھی بہت چھوٹے تھے۔ مزمل صبح سویرے دفتر چلے جاتے اور شام کو گھر لوٹ آتے۔ الغرض ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ لیکن پھر ایک دن ایسی آندھی چلی کہ سب کچھ بہا کر لے گئی۔ کچھ ایسا ہوا تھا، صبح مزمل تیار ہو کر دفتر چلے گئے اور میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ میرا چھوٹا بیٹا جو ابھی 5 سال کا تھا، وہ باہر گلی میں کھیل رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے ایک موٹر سائیکل والا اسے ٹکر مار کر بھاگ گیا۔ میں شور سن کر جب باہر نکلی تو دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ سہیل بری طرح زخمی زمین پر پڑا تھا۔ ارد گرد کافی لوگ جمع تھے۔ اتنے میں کاشف جو خالہ شگفتہ کا بیٹا تھا وہ بھی آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، بھابھی آپ اسے لے کر موٹر سائیکل پر بیٹھیں، اسے ہسپتال لے چلتے ہیں۔ میں نے خالہ کو اپنے گھر بٹھایا اور کاشف کے ساتھ اپنے بچے کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ وہاں انہوں نے سہیل کی پٹی کی اور کچھ میڈیسن لکھ کر دے دی۔ 2 گھنٹے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں نے کاشف کا شکریہ ادا کیا کہ اگر تم وقت پر نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ کاشف مجھ سے کافی چھوٹا تھا، کوئی 17 یا 18 سال کا ہوگا۔ وہ کہنے لگا، بھابھی کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اگر پھر بھی میری کوئی ضرورت پڑی تو مجھے بلا لینا۔ خالہ بھی کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، اللہ سب بہتر کریں گے۔ یہ بول کر وہ چلی گئیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کو مزمل گھر آئے تو سارا ماجرا انہیں بتایا۔ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارے بیٹے سہیل کو زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ پھر انہوں نے اگلے دن کاشف کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں بھائی جان، یہ تو میرا فرض تھا۔ اب خالہ اور ان کا بیٹا اکثر ہمارے گھر آ جاتے۔ خالہ تو پہلے بھی آتی جاتی رہتی تھیں، لیکن اب کبھی کبھار کاشف بھی ہمارے گھر آ جاتا۔ وہ مجھ سے کافی چھوٹا تھا، اس لیے جب کبھی میں نے بازار جانا ہوتا یا کوئی دوائی لینی ہوتی، کاشف کو بلا لیا کرتی اور اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر چلی جاتی۔ مزمل کو یہ بات معلوم تھی، لیکن انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ہمارا پرانا محلہ تھا، سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور کاشف کا ہمارے گھر آنا جانا بڑھتا گیا۔ رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ کاشف مجھ میں دلچسپی لیتا ہے، تاہم میں نے اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ ایک دن مزمل شام کو جلدی گھر لوٹ آئے اور کہنے لگے، ایک سرکاری میٹنگ میں اسلام آباد جانا ہے، کل صبح میٹنگ ہے اور مجھے ابھی سفر کے لیے نکلنا ہوگا۔ وہ نہا دھو کر تیار ہوئے اور اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جاتے ہوئے مجھے کچھ پیسے بھی دے گئے اور کہا، اگر کوئی کام ہو یا کہیں جانا ہو تو خالہ کو ساتھ لے کر چلی جانا، مجھے 3-4 روز وہاں رکنا پڑے گا۔ میں بولی، آپ بے فکر ہو کر جائیں، یہاں سب لوگ اپنے ہیں، اور پھر خالہ بھی تو ہیں، آپ میری فکر نہ کریں۔ مزمل کو گئے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں نے خالہ کو بلایا، خالہ گھر پر نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ وہ اپنی بہن سے ملنے گئی ہیں۔ کاشف گھر پہ ہی موجود تھا، سو وہ فوراً آ گیا۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، میرے پاس میری ملازمہ کھڑی تھی۔ میں نے اس سے بولا کہ میرے اور کاشف کے لیے چائے بنا کر لے آؤ، پھر میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلتی ہوں۔ کاشف میرے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر کاشف نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ارے آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، آپ چائے رہنے دیں،
میں نے کہا نہیں، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اسی لیے بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ پھر ہم دونوں نے چائے پی اور بچوں کو ملازمہ کے حوالے کیا، اور میں کاشف کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں چلی گئی۔ ڈاکٹر نے دوائی دی اور ہم دونوں گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر کاشف میرے پاس بیٹھ گیا۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بولنے لگا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ میں نے کہا، اچھا اب تم جاؤ اور مجھے تھوڑا آرام کرنے دو۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ میں اسے چھوٹا بچہ سمجھتی تھی، لیکن آج والی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے سارے کام خالہ اور کاشف ہی کرتے ہیں۔ میرے شوہر دفتر کے کاموں میں مصروف ہوتے تھے اور ان کے پاس تو وقت ہی نہ تھا، اس لیے کاشف کو اپنے گھر آنے سے روک بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی پھر میرے سارے کام کون کرے گا۔ خیر 4 دن کے بعد مزمل واپس آ گئے اور میں پھر سے اپنے کاموں میں بیزی ہو گئی۔ میں مزمل سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، ہر بات انہیں بتا دیا کرتی تھی کہ میں کہاں گئی اور کس کے ساتھ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ پر بے حد اعتبار کرتے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک دن خالہ شگفتہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے کاشف کے لیے اپنی بہن کی بیٹی کو پسند کر لیا ہے اور اگلے مہینے کی تاریخ بھی پکی کر دی ہے۔ کاشف کے والد کا ایک جنرل سٹور تھا جو اچھا خاصا چلتا تھا۔ کاشف اپنے ابو کے ساتھ سٹور پر بیٹھا کرتا تھا۔ دن کو اس کے ابو ڈیوٹی کرتے اور شام کو کاشف وہاں جاتا۔ خالہ شگفتہ نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ کاشف کی شادی کی ساری تیاریاں تم نے بھی میرے ساتھ کروانی ہیں۔ سو میں بھی اس کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ اب جہاں بازار جانا ہوتا، جو بھی خریداری کرنی ہوتی، خالہ مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ کبھی کبھار کاشف بھی ہمارے ساتھ چلا جاتا۔ وہ اب بھی مجھ سے پہلے کی طرح ہنس ہنس کر باتیں کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم لوگ خریداری کر کے واپس آئے تو کچھ کپڑے خالہ کی بیٹی کو پسند نہ آئے۔ خالہ مجھے کہنے لگی، تم ایسا کرو کہ کاشف کے ساتھ چلی جاؤ اور کپڑے تبدیل کروا لاؤ، مرتی کیا نہ کرتی۔ میں نے کہا، اچھا اب تو ملازمہ جانے والی ہوگی، آپ ایسا کریں میرے بچے سنبھال لیں، میں کاشف کے ساتھ جا کر تبدیل کروا لاتی ہوں۔ ہم دونوں بازار گئے اور کپڑے تبدیل کروا کر دکان سے باہر نکلے تو اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ کاشف کہنے لگا، چلیں یہاں پاس ہی فروٹ چاٹ کی دکان ہے، وہاں چل کر فروٹ چاٹ بھی کھا لیتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ ہم دونوں فروٹ چاٹ کی دکان پر جا کر بیٹھ گئے اور فروٹ چاٹ کھانے لگے۔ ہم دونوں 1 گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے، لیکن بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی دوران کاشف نان سٹاپ باتیں کرتا رہا۔ وہ بہت باتونی قسم کا لڑکا تھا۔ 1 گھنٹے میں اس نے نہ جانے کتنے لطیفے مجھے سنائے کہ وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ خیر بارش اب تھم چکی تھی اور ہم لوگ گھر کو روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچنے پر میں اپنے دروازے کے سامنے اتر گئی۔ میں نے اس سے کہا، میرے بچے گھر بھیج دینا۔ وہ بھی میرے ساتھ اندر آ گیا، کہنے لگا، اچھا 1 کپ چائے تو پلا دیں۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھ گئے۔ میں تو پوری طرح تھک چکی تھی، اس لیے آتے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے اس سے کہا، اب تم جاؤ جلدی سے بچوں کو لے کر آؤ۔ وہ اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ سے وہ گناہ ہو گیا جس کا تصور بھی میں نہ کر سکتی تھی۔ کاش میرا شوہر مجھے اتنی آزادی نہ دیتا اور یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ کاش میں اس گناہ سے بچ جاتی۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ کاشف جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد خالہ بچوں کو لے کر آ گئی۔ کہنے لگی، تم نے بازار میں بہت دیر لگا دی۔ میں نے کہا، خالہ وہاں بہت تیز بارش ہو رہی تھی، اس لیے ہمیں وہاں رکنا پڑا۔
اس نے کہا اچھا لو اپنے بچے سنبھالو۔ میں نے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ مزمل 8 بجے گھر آ گئے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان سے آنکھیں کیسے ملاؤں۔ وہ رات میں نے جاگ کر ہی گزار دی۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا۔ میں نے مزمل سے کہا میں کچھ دن کے لیے اپنی بہن کنزا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ وہ اوکاڑا میں رہتی تھی۔ وہ کہنے لگے اچھا تو اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے۔ اور پھر میں صبح اپنی بہن کے ہاں چلی گئی۔ وہاں بھی مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ نہیں، مزمل گھر پر اکیلے ہیں اور مجھے جانا چاہیے۔ اگلے دن میں اپنے گھر واپس پہنچ گئی۔ اس دن کے بعد پھر سے کبھی خالہ کے ہاں نہیں گئی۔ خالہ کئی بار آتی اور مجھے بلاتی رہتی۔ میں کسی نہ کسی بہانے ان کو ٹال دیتی۔ میں نے کہا جو بھی کام ہو آپ مجھ سے یہی کروا لیں۔ خیر انہوں نے میری بات کا برا محسوس نہ کیا۔ کاشف کی شادی ہو گئی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں شرکت کرنی پڑی۔ تاہم صرف شادی والے دن ہی کچھ دیر کے لیے میں ان کے گھر پر گئی۔ شادی کے کچھ ماہ کے بعد میں امید سے ہو گئی۔ اب میرے ضمیر کا بوجھ بڑھنے لگا تھا۔ کیا اس بچے کو دنیا میں آنا چاہیے یا نہیں؟ وقت گزرتا گیا۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ میں اللہ سے رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگتی تھی۔ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابھی میری بیٹی 5 سال کی ہو چکی ہے۔ میرے شوہر اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتے ہیں۔